امیر جماعت اسلامی نے بڑے اور دبنگ فیصلے کا اعلان کر دیا۔ حکومت کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، وزیر اعظم اس پر ٹال مٹول کر رہے ہیں جس پر ہم مطمئن نہیں۔ سندھ حکومت کے پاس 3000 ارب روپے کا بجٹ، لیکن سندھ اور کراچی کے عوام ہر قسم کے ریلیف سے محروم کیوں؟ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے جماعت اسلامی کی جانب سے اسلام آباد میں ایک زبردست دھرنا دیا گیا، اور پھر اس دھرنے کے نتیجے میں حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ طے پایا تھا کہ حکومت جو ہے بجلی کی قیمتوں پر نظر ثانی کرے گی، اور جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں، ان پر بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ تو تبھی جماعت اسلامی نے وہ دھرنا جو ہے نا وہ برخاست کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے کچھ 2-4 دن بعد ہی حکومت نے ایک دفعہ پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ تو اب آج حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک بہت بڑے فیصلے کا اعلان کیا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ بتاتے جائیں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے 14 روپے پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کا ریٹ کم کیا گیا ہے 2 ماہ کے لیے، جی، جو اگست اور سپٹمبر کے بلوں پر کیا جائے گا۔ یہ عارضی ریلیف ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے اپنی طرف سے اناؤنس کیا ہے، صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ اب دوسری طرف دیکھا جائے تو تینوں صوبے بشمول کشمیر، وہ گلگت بلتستان اس سے محروم ہیں کیونکہ یہ وفاق کی طرف سے نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 14 اگست کو کہ ہم ایک بڑے ریلیف کا اعلان کرنے والے ہیں، لیکن وفاق کی طرف سے وہ اعلان ابھی تک نہیں ہوا، جس کو لے کر پھر حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ حکومت ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر جو ہے وہ سنجیدگی سے غور کر رہی ہے، یا اس کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں کہ معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ پنجاب میں اعلان ہوا ہے، یہ ایک پریس کانفرنس میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا، ساتھ ان کی صاحبزادی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز موجود تھیں۔ یہ ایک عارضی ریلیف ہے جس سے چلو 1-2 مہینے آپ کو ریلیف مل جائے گا، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بجلی کے بل ہیں یہ صرف آپ کو یا ہمارے گھریلو بلوں کو یا گھریلو بجٹ کو متاثر نہیں کر رہے، یہ پاکستان کی تمام صنعت کو متاثر کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تمام صنعت جس وقت پاکستان کی ہے وہ ایک برآمدی صنعت تھی، اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ تھا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس میں سے شاید 80-90% ٹیکسٹائل انڈسٹری اس وقت بند ہو چکی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ پاکستان کا ایک انتہائی معتبر نام ٹیکسٹائل انڈسٹری کا، جو شاید ان کی کوئی نہ کوئی ان کا برانڈ جو ہوتا ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، وہ تھی ستارہ ٹیکسٹائل۔ اب حالات کے جبر کے تحت 50 سال سے چلنے والا یہ ایک بہترین یونٹ جو ہے اسے بھی پروڈکشن روکنی پڑی ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ یہ 1-2 ماہ کے ریلیف کے اعلان سے یا پھر اس کا کریڈٹ لینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کا کوئی دیر پا اور مؤثر حل نکالنا ہوگا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہماری جو معیشت ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اگر معیشت بہتر ہوگی تو ہی ہم کسی قسم کے ریلیف جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اب آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف، کہ جماعت اسلامی نے کہا جی کہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کے پاس بھی ایک بہت بڑا بجٹ ہے، 3000 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس میں سے 1895 ارب روپے تو وفاق دیتا ہے اس کو نا، لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف نہ اہلیان کراچی کو دے رہی ہے نہ باقی سندھ کے لوگوں کو دے رہی ہے۔ جبکہ حافظ نعیم صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاق کے جو ٹوٹل محصولات ہیں، وفاق کی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کراچی کے ریونیو پر مشتمل ہے، جو تقریباً کل ریونیو کا 50% ہوتا ہے۔ اب جب کراچی اتنا بڑا ریونیو جو ہے وہ پروڈیوس کر کے دے رہا ہے وفاق کو، تو وفاق جو ہے وہ کسی طرح بھی کراچی کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرک جو ہے وہ مہنگی بجلی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اگر الیکٹرک کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کراچی کے رہنے والوں کو سستی بجلی مہیا کی جا سکتی ہے۔
تو دوستوں ساتھیوں، اب انہوں نے کیا اناؤنس کیا ہے؟ حافظ صاحب نے اگلا لایا عمل، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں تقریباً کو 35 روز باقی رہ گئے ہیں، جتنے دنوں کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا، انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ حکومت اپنے معاملات میں ہمیں سنجیدہ نہیں لگ رہی، تو انہوں نے اب ایک ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے جو 28 اگست سے شروع کریں گے، اور انہوں نے ساتھ متنبہ بھی کیا ہے اتھارٹیز کو اور وزیر اعظم کو کہ یہ ہڑتال کوئی روٹین کی ہڑتال نہیں ہوگی کہ صرف شٹر گرا دیے جائیں اور بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے، ہم نے پورا لائحہ عمل بنا لیا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے اگلے قدم کو کامیاب بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی اور جو ہے لوگوں کی لائف لائن کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے سمیت آپ سب جس مرضی سطح پہ ہوں، ایک عام آدمی سے لے کر ایک امیر ترین آدمی تک، سب صنعت کار سے لے کر ذمہ دار تک، کسان سے لے کر مزدور تک، ہر بندہ اپنی جگہ پریشان ہے بجلی کے بڑے ہوئے بلوں سے۔ اب جو ہے کسان مزدور جو ہے وہ پریشان ہے، صنعت کار پریشان ہے کہ وہ کس طرح وائبل بنائے اپنی مصنوعات کو۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ سوال اسی وقت حل ہوگا جب گورنمنٹ واقعی سیریس ہو کر آئی پی پیز کو اس کے ساتھ بھی کوئی ری شیڈیول کرے، معاہدے جو مقامی آئی پی پیز ہیں، جو حکومتی ملکیت ہیں، جو پاکستانیوں کی ملکیت ہیں، اور پھر اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کر کے وہ ریلیف بجلی صارفین کو دوں، خواہ وہ گھریلو صارفین ہوں، کمرشل ہوں یا صنعتی ہوں۔ جب تک یہ عمل نہ اپنایا گیا اور اس میں تسلسل نہ رکھا گیا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی، اور نہ ہی لوگوں میں کوئی اضطراب ختم ہو سکتا ہے۔ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے 2 ماہ کا عارضی ریلیف اناؤنس کیا ہے، اس سے بھی وہ ان کے منہ میں زیرے کے مترادف ہوگا کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف وہیں ہوگا۔ 2 ماہ کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک ٹیرف اناؤنس کیا اور لوگوں سے بلے بلے کرانے کے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے، تو یہ بہت اچھا ہوگا، ہو سکتا ہے وقتی طور پہ، لیکن ان دی لانگ رن جو ہے وہ نہ لوگوں کی زندگی میں کوئی ریلیف ہوگا، نہ مہنگائی میں کمی ہوگی، اور نہ ہی ہماری بند ہوتی صنعت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 28 اگست کو حافظ نعیم الرحمن جو کافی جوشیلے پرجوش اور عوامی امنگوں کے مطابق بات کرنے والے رہنما نظر آ رہے ہیں، وہ کس طرح ہڑتال کو کامیاب بنائیں گے اور پاکستانی قوم کتنا جو ہے ان کے ساتھ چل سکے گی۔ آئیے جو ہے وہ 28 اگست کو ہی اس کا پتہ چلے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔